یہ تاریخی موقع ہے پاکستان میں اسلامی معیشت کے لحاظ سے، اور پاکستان کو وہ اعزاز ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ جو آج تک کسی بھی اسلامی ملک کو نہیں مل سکا ہے، اور کچھ بینکوں نے آفیشلی اناؤنس بھی کر دیا، جیسے کہ یو بی ایل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ تیزی سے تبدیلی اور ترقی کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے یقیناً وہ تاریخی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کو ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور پاکستان کو ایک نمایاں اور ایک تاریخی مقام ملنے والا ہے اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے ایک انتہائی اہم موڑ سے گزر رہا ہے، اور یہ تاریخی موقع ہے پاکستان میں اسلامی معیشت کے لحاظ سے، اور پاکستان کو وہ اعزاز ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ جو آج تک کسی بھی اسلامی ملک کو نہیں مل سکا ہے۔ اور پاکستان میں اسلامی بینکنگ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، اس کے پیچھے کون سے فیصلے ہیں، اور اس کے پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، آج کی ویڈیو میں اس میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو اسلامی بینکنگ ہے اس کے سب سے اوتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہے اسلامک بینکنگ بلیٹن بائی اسلامک فائنانس پالیسی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اس کا ہمارے پاس لیٹسٹ ایڈیشن ہمارے سامنے موجود ہے جو 2024 دسمبر کو، یعنی بالکل ہی لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس میں ہمیں اسلامی بینکنگ کا پورا انالیسس انڈسٹری کا دیا گیا ہے، اور سب سے شروع میں ہی ہمیں یہ بہت اہم خبر ملی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اسلامی بینکنگ نے پہلی مرتبہ 10 ٹریلین کا مارجن کراس کر لیا ہے، اور ہمارے ایسٹ ہو گئے ہیں 11,070 بلین روپیز۔ اور اس کا اگر ہم ایسٹ سائز دیکھیں تو پاکستان کا ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری میں 20.6% اس کا ایسٹ سائز ہو گیا ہے، اور ڈپازٹ سائز ہمارے پاس 24.5% اینڈ فائنینسنگ جو ہے 25.5% ہو چکی ہے، یعنی آلموسٹ کوارٹر جو ہے، یعنی آپ کی بینکنگ انڈسٹری اسلامی بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی بینکنگ ایک خواب ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے ملک کی چوتھائی بینکنگ انڈسٹری کو چلا رہی ہے، اور نہ صرف چلا رہی ہے بلکہ سکسیسفلی چلا رہی ہے۔ ہمارے اسلامک بینک جو ہے پاکستان کے سب سے زیادہ پروفیٹیبل بینک بن چکے ہیں، اور تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل اسلامک برانچز 6,017 برانچز ہو چکی ہیں جو فل فلیج اسلامک برانچز ہیں، اور جن میں ونڈوز یعنی وہ برانچز جس کنونشنل ہیں، اور اس کے اندر اسلامک پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں، یا اسلامک سروسز، اسلامک پروڈکٹ، اسلامک ڈپازٹس اویلیبل ہیں، وہ 2,253 تک پہنچ چکی ہیں۔ صرف ایک کوارٹر کے اندر، یعنی اکتوبر سے دسمبر 2024 تک 658 برانچز نئی اسلامک کھلی ہیں یا کنورٹ ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ تیزی سے پورے پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں 22 بینکوں میں سے 6 فل فلیج اسلامک بینکس ہیں، یعنی میزان، البرکہ بینک اسلامی، فیصل بینک، دبئی اسلامک بینک، ایم سی بی اسلامک بینک، یہ فل فلیج اسلامک بینکس موجود ہیں، اور 16 جو ہے وہ ہمارے پاس کنونشن بینکس ہیں جو کہ اپنی ونڈوز کے ذریعے یا اپنی برانچز کے ذریعے اسلامک سروسز دے رہے ہیں، اور 139 ڈسٹرکٹس میں اسلامک بینکنگ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو فائنینسنگ دی جا رہی ہے یہ کون سے سیکٹر لے رہے ہیں، تو سب سے زیادہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو کہ 19.2% ہے سارے کسٹمر سائز کا۔ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے آگے ہے جو اسلامی بینکنگ کی سروسز لے رہی ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن آف انرجی اینڈ پروڈکشن آف انرجی کا سیکٹر ہے، جو کہ 8.5% آف دا ٹوٹل انڈسٹری سروسز لے رہا ہے اسلامک بینکنگ کے ساتھ۔ تو ڈائیورسفائڈ آپ کے پاس کسٹمر کا پورٹ فولیو ہے، کارپوریٹ کلائنٹس ہیں جو کہ اپنی ساری کارپوریٹ نیڈز اور کنزیومر کی نیڈز جو ہے وہ اسلامی بینکوں سے سکسیسفلی اور سیٹسفیکٹری لیول پر اس کو اچیو کر رہی ہیں۔ اگر ہم مائکرو فائنینس لیول پہ آگے دیکھیں تو مائکرو فائنینس بھی اسلامک سروسز کے ساتھ موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کے انڈر میں 2 مائکرو فائنینس، این آر ایس بی اینڈ یو مائکرو فائنینس بینک جو ہے اسلامک سروسز دے رہے ہیں۔
ان کی 117 برانچز ہیں جو کہ پورے ملک میں آپ کو سروسز دے رہی ہیں. انہی کی وجہ سے ان کے پاس 15.4 بلین کے فائنینسنگ ہے اور ڈپازٹ ان کا 20 بلین تک پہنچ چکا ہے. تو مائکرو فائنینس بھی ہمارے پاس اسلامک میں موجود ہے. یہ تیزی سے تبدیلی اور ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے یقیناً وہ تاریخی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کو ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں اور پاکستان کو ایک نمایاں اور ایک تاریخی مقام ملنے والا ہے اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے، کہ اپریل 28 2022 کو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہمارے سامنے آئی جس میں موجودہ بینکاری کے نظام میں جو اضافی رقم ملتی ہے اس کو سود قرار دیا اور اس کو قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیا، اور پورے ملک کو اور گورنمنٹ کو 5 سال دیے کہ آپ اپنے پورا بینکنگ کا نظام، پوری اکنامک کو اسلامک اور شریعہ نظاموں پہ، شریعہ پرنسپلز پہ، اسلامک موڈ آف فائنینس پہ کنورٹ کر لیں، جس کے مطابق الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، SCCB بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ہمیں ان کے سوشل میڈیا سے اور ان کی پریکٹیکل اسٹیپ سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمام بینکوں کا تقریباً یہی ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ وہ کنورژن کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. یقیناً 3 سال رہ گئے ہیں تو اس میں کنورٹ کرنا ہے، اور کچھ بینکوں نے آفیشلی اناؤنس بھی کر دیا، جیسے کہ UBL کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ ان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر تمام برانچز انہوں نے اسلامک میں کنورٹ کر لی ہیں. یعنی 2 صوبوں میں پورا ان کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ صرف اسلامک سروسز دے رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں سامبا بینک ہے، بینک آف خیبر ہے، انہوں نے آفیشلی اناؤنس کر دیا کہ یہ پورے کے پورے اسلامک بینک اور فل فلیج بینک کی طرف کنورٹ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری الحمدللہ ملک میں خوش آئین بات ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ الحمدللہ ہماری سینٹ اور قومی اسمبلی نے بھی 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو پاس کیا ہے ابھی 2024 اکتوبر میں، جس کے مطابق یہ لا کا حصہ بن چکا ہے اور آئین کا تقاضا بن چکا ہے کہ پورے ملک کو اسلامی معیشت کی بنیاد پر استوار کیا جائے. تو یہ اسلامی ملکوں میں پہلی مرتبہ یہ کام ہو جا رہا ہے. ملیشیا جو کہ خود اسلامی بینکنگ میں سب سے لیڈنگ کردار ادا کرتا ہے، وہاں پر بھی آج تک ایسا نہیں ہو چکا ہے، وہاں پر بھی آلموسٹ 50% اسلامی بینکنگ چل رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو 2 ملک ایسے ہیں، ایران اینڈ سوڈان، جو کہ فل فلیج اسلامک بینکنگ سسٹم پہ چل رہے ہیں ان کے اپنے پرنسپلز کے مطابق، لیکن ان کا ایک تو سائز ایک پوری فل فلیج اکانومی جیسا نہیں ہے، اور دوسرا یہ وہ ممالک ہیں جو سینکشنز کا شکار رہے ہیں اور بہت ساری کمرشل ایکٹیویٹیز اور اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں انجام نہیں دی جا رہی ہیں. لیکن پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری جس میں پوری ایک تیزی سے ترقی کرتی اکانومی ہو اور ملکی اور بیرون ملک معاملات انجام دیے جا رہے ہوں، ایسی اکانومی کو پورا اسلامی میں کنورٹ ہونا یہ یقیناً ایک بہت ہی خوش آئین عمل ہے اور ایک تاریخی مقام ہے. اور اس موقع پر جو اس وقت پاکستانی ہیں اور اس وقت یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا علماء اکرام ہیں یا تاجر ہیں یا بینکرز ہیں، یہ سب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس فیصلہ کن اور اس تاریخی موقع کے اوپر. اگر ہم میں سے کسی شخص نے بھی اس موقع پر اسلامی بینکنگ کی سپورٹ میں اور اس کی بہتری میں اور اس کی ترقی میں کوئی کردار ادا کیا تو ہمیشہ کے لیے ہمارا نام امر ہو جائے گا کہ ہم نے ایک ملک جو پورا اسلامی معیشت پہ استوار ہونے جا رہا تھا اس میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن اگر اس موقع پر ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا تو شاید ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی افسوس کریں کہ ہم ایک انتہائی تاریخی وقت پر دنیا میں موجود تھے اور ہم اپنا کوئی خاطر خواہ ریزنیبل کردار ادا نہ کر سکے. تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کوارٹر میں اسلامی بینکنگ کے کرنٹ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.